السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرب ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث سیشن میں صبر کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ آیت 155، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ اگین، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال و جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ اندر آیت میں اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، جس کا ترجمہ ہے، ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہ سورہ ہود کی آیت 115 ہے، اور صبر کیے رکھو، اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو ان تین آیتوں میں ہم نے کیا سیکھا کہ صبر، تحمل اور برداشت جو ہے، تکالیف میں صبر، آزمائش ایمان۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ جس میں ہم نے پڑھا کہ خوف، بھوک، مال اور جان اور میووں کے نقصان سے اللہ آزمائش کریں گے۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کو خوشنودی دی، بشارت دی، خوشنودی کی۔ پھر نیک عمل پہ اللہ نے اجر عظیم کی بشارت دی کہ اللہ ان لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور پھر کہا کہ اللہ ان کے صبر جو کریں گے، اللہ ان کے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھبراہٹ، خوف اور پریشانی کا علاج صبر میں ہے۔ کس میں؟ صبر میں ہے۔ اس کے بارے میں آیت ہیں، اللہ فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کیا اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک یہ کام دشوار ضرور ہے، مگر ان لوگوں پر دشوار نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 45 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رنج میں، تکلیف میں صبر کریں گے، ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز سے مدد لو؟ نماز سے مدد لو، کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت ہوتی تھی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اس سے اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ صبر لیا کرو۔ تو یہ اللہ اور رسول کے طریقہ ہے کہ نماز سے صبر لیا کرو اور مدد لیا کرو، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ دشوار ضرور ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے، کہنا آسان ہے لیکن کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں پر دشوار ضرور ہے، مگر ان لوگوں پر دشوار نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عجز کرنے والا بنا دے۔ پھر آزمائش کے وقت پسندیدہ دعا، ہر آزمائش کے وقت پسندیدہ دعا کیا ہونی چاہیے؟ کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے اس میں پسندیدہ دعا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، سورہ بقرہ آیت 156۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایک اور آیت میں سورہ بقرہ ہی میں اللہ فرماتے ہیں، آیت 157، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پہ ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ آزمائش کے وقت ایک تو پسندیدہ دعا اللہ نے فرمائی، پھر فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی رحمت اور مہربانی اور رحمت ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ سیدھے راستے پہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ چلنے والا بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو پیشوا بنانے کا عندیہ دیا کہ جو لوگ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پیشوا بنائیں گے ان کے صبر کے نتیجے میں، انعام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں آیت 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو صبر کا ایک اور کیا انعام کہ اللہ ان لوگوں کو جو صبر کریں گے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں پیشوا بنائیں گے۔ صبر کی بے انتہا جزا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عندکم ینقض وما عند اللہ باق ونجزین الذین صبروا اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، سورہ نحل آیت 96 اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو اے میرے بندوں جو ایمان لائے، کہہ دو کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے، کن بندوں سے؟ جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور ان کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ تو یہاں بہت اہم چیپٹر ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ صبر کی بے انتہا جزا اللہ نے بتائی۔ پہلی آیت میں اللہ نے کیا بتایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جاتا ہے، جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نے فرمایا کہ جو لوگوں نے صبر کیا ان کے اعمال کا بہت اچھا اللہ بدلہ دیں گے۔ پھر دوسری آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ سیکھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں
سارے بندوں کو نہیں، جو ایمان لائے، جن کا ایمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لائے ہیں، ان سے اللہ فرما رہے ہیں، مخاطب ہیں کہ مخاطب ہوئے کہ جنہوں نے ایمان لائے اپنے پروردگار سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نیکی کرے گا اس کے لیے بھلائی ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور اللہ کی زمین پھر اللہ نے کہا کہ کشادہ ہے، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ پھر صبر کے دو چند اجر کا وعدہ اللہ پھر فرما رہے ہیں آگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قصص آیت 54 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، جس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتے رہے۔ تو یہاں اللہ نے 3 صفتیں بتائی ہیں کہ اللہ ان کو، پہلا کیا اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں کو دگنا اللہ بدلہ دیں گے کیونکہ وہ صبر کرتے رہے، پہلا، اور اس کے ساتھ کیا کرتے رہے، صبر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے، نہیں عن المنکر، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہے۔ تو یہ 3 صفتیں اللہ نے بتائی کہ اللہ ان کو اجر دیں گے۔ پھر صبر شیوا پیغمبران میں سے ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بارے میں قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیوائے پیغمبران میں اللہ سورہ یوسف، سورہ اسماعیل، سورہ یعقوب، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، ان سب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سب نے صبر کیا، اور یہ شیوا تمام پیغمبروں کا اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے، اور جو ہم نے پڑھا اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں کہ آگے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ سب کو ملتی رہیں۔ قرآن کا یہ جو سیشن ہم نے شروع کیا ہے اس بارے میں کہ ایک ایک ٹاپک کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اس بارے میں ہم گاہے بگاہے ڈسکس کریں گے، تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں کہ آپ کو ہماری نئی جو اپلوڈ ویڈیو ہوں گی وہ ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔